अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। जनाब सऊदीया वाले भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि सर्दियां आ गई हैं, स्वेटर और जैकेट्स निकल आए हैं और सर्दियों के कपड़े भी निकल आए हैं। आप इंडिया में, पाकिस्तान में, बाकी पूरी दुनिया में तो ये कब से, दिसंबर से पहले भी मेरे ख़्याल में सब ने निकाल लिए होंगे कपड़े वगैरह गर्मी सर्दियों के, और लॉन वगैरह रख दी होगी। लेकिन हमें भी अल्लाह ताला ने मौका दिया है कि हम भी जनाब सर्दियां इंजॉय करें और जनाब कपड़े निकालें, उनको तय लगाएं और कबर्ड्स में सेट करें। अब ये सारा ढेर जो है मैंने निकाला है सर्दियों के कपड़ों का, और जब जनाब उठा के रखा है, लिपटे हुए अच्छे भले कपड़े थे, उनको जब रखा है बेड पे तो उसका ये हाल हो गया। अब इन सबको अलहदा अलहदा करके जो आम पहनने वाले कपड़े हैं वो अलहदा रखे जाएंगे, और जो जनाब बाहर अंदर के लिए, बाहर अंदर बस वही मॉल्स वगैरह में ही जाना होता है। कोई पाकिस्तानी इंडियन फैमिली नहीं रह गई, एक आध है तो उनसे भी साल में समझे 2-3 दफ़ा ही मुश्किल से मुलाकात होती है। और कपड़े मैं इस तरह लाई हुई हूँ क्योंकि वहाँ इस्लामाबाद में रहते हैं, रावलपिंडी में, तो वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है। तो उस हिसाब से जितने सर्दियों के कपड़े थे सब मैं उठा के ले आई थी। लेकिन खैर चले, जितना भी मौका मिला इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो पहने ही जाएंगे। वहाँ भी पड़े हुए क्या करते, पड़े पड़े सड़ते ही रहने थे। अब जनाब ये जो कपड़ों के लिए जगह ही नहीं थी, कबर्ड्स को मैंने खाली किया, एक एक खाना और ऊपर नीचे बाकी चीज़ें रखी हैं। अब जनाब सारी वो ज़ाहिर है इतनी नीटनेस तो अलमारी में रही नहीं, लेकिन कहाँ कपड़े बंदा रखे। सारे मैंने लॉन के कपड़े भी अपने नहीं रखे अंदर, क्योंकि मौसम का यहाँ कोई पता होता नहीं, कभी तोला और कभी माशे वाला हिसाब है। लेकिन फ़िलहाल आजकल जो है वो अच्छी खासी ठंड हुई हुई है, और मैंने घर में भी अल्हम्दुलिल्लाह जैकेट पहनी हुई है। ये खाना मैंने खाली करके इसमें जनाब अपने कपड़े जमा दिए और कबर्ड को कर देते हैं बंद। और अब जो मेरा नीचे वाला खाना था उसमें पड़े हुए थे टावल्स वगैरह, वो भी उठा के अलहदा रखे हैं किसी जगह पर, इसी अलमारी में खैर सेट किया। और अल्लाह मेरे पास कौन सी जगह है। और जनाब ये सारे स्वेटर जो हैं मैंने निकाले अपने, ढेर सारे वो मैंने रख दिए हैं इधर अपने जनाब कबर्ड के नीचे, और इसको कर देते हैं बंद। और ये जो फर्श पे कपड़े आपको नज़र आ रहे हैं सब धुले हुए साफ़ सुथरे कपड़े हैं, लेकिन किसी की शर्ट है, किसी की कमीज़ है, किसी की शलवार है और किसी का दुपट्टा है। और ये इनके बाकी जो साथी कपड़े थे वो फट चुके हैं सारे, इसलिए अब इनको जो है मैं डिस्कार्ड कर दूंगी। सबको ही ले जाएगा बंगाली, उठा के किसी को दे देगा या रख लेगा। अभी नहा के भी आई हूँ, ठंड भी लग रही है और स्वेटर पहना नहीं, और सर्दी सर्दी का रोला डाला हुआ है। अभी यह ज़ुकाम भी है, पूरी तरह सही नहीं हुआ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहले से फ़र्क है, गला भी पहले से काफ़ी बेहतर है। बस जनाब मेरा रेमेडी क्या थी गले के बेहतर होने की, कि मैंने शहद और दालचीनी मिला के रख लिया था, और जब खांसी आती है थोड़ा सा चाट लेती हूँ, जिसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया। लेकिन अब जनाब इनको अपने साइड पे रखते हैं। और ये फ्राइडे का दिन है, नाश्ते के बाद और खाना खाने के बाद मटन बिरयानी मैंने बनाई थी, लेकिन मैं शेयर नहीं कर सकी। तबीयत मेरी बिल्कुल भी इस काबिल नहीं थी, या दिल नहीं चाह रहा था कि कैमरा रखूं और सारा शूट करूं। मटन बिरयानी भी ज़रा डिफरेंट तरीके से बनाई थी और काफ़ी अच्छी बनी थी, टेस्टी बनती है। स्पाइसी हम लोग पसंद करते हैं, तो स्पाइसी बनी थी तो उसको हम टेस्टी कह देते हैं, ठीक है। और ये जनाब कॉन्फ्रेंस हॉल है रियाद का। ये जितनी भी मीटिंग्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती है, वो यहाँ होती हैं। और इधर से एक पेशेंट आया था मेरे हस्बैंड के पास, तो वो कह रहा था कि मैं आपको इसको घुमाऊंगा, इसके अंदर मॉल भी बना हुआ है, और जहाँ मॉल हो और मुझे बताया जाए और मैं छोड़ जाऊँ, ये भी एक बहुत बड़ा अल्लाह का वही होगा कि मैंने जनाब मॉल का नाम सुना और उसको विज़िट नहीं किया। कह रहे थे किसी, अब तो जब भी याद आता है जब बाहर निकल जाते हैं, वो तो पहले ज़ाहिर है उस आदमी को फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि भाई हम आ रहे हैं, तो वो फिर हमें अंदर भी मेरे ख्याल में ले जाएगा, कि कोई स्पेशल जगह है, हर बंदा तो नहीं जा सकता होगा, पब्लिक प्लेस नहीं है ये। उसके बाद जनाब ये आपको मैं रियाद का जदीद तरीन एरिया दिखा रही हूँ, किंग फहद रोड है आई थिंक। और ये
سارے کمپیوٹر کے جناب بنے ہوئے ہیں آفیسز، جو مائکروسافٹ آفیسز ہوتے ہیں وہ سارے بنے ہوئے ہیں، اور یہ سارا جدید علاقہ ہے، ماڈرن ریاض ہے۔ اور جناب یہ نئی نئی کنسٹرکشنز ہو رہی ہیں، جو سائٹ پہ بھی بہت بڑا مال اور آفیسز وغیرہ بن رہے ہیں، اور کوئی کالونی بھی ساتھ بن رہی ہے، لکھا ہوا تھا سارا، لیکن ظاہر ہے سارا عربیوں کے لیے، نیشنلٹی وغیرہ تو یہاں ملتی نہیں کہ کوئی غیر ملکی انٹرسٹ شو کرے، اور ان کی شرائط وغیرہ بھی اتنی سخت ہیں، کنڈیشنز ان کی، کہ ہر بندے کا پورا اترنا بھی اس پہ بہت مشکل ہے۔ اور جناب یہ دھوپ، اس وقت سورج ڈھل رہا تھا، سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی، جو شاعر اور ادیب حضرات بتاتے ہیں کہ سنہری دھوپ نے ہر چیز کو سنہرا کر دیا تھا۔ اور یہ دیکھ لیں کون سی ایسی بلڈنگ ہے جو سنہری نہیں ہوئی ہوئی، سونے کی بنی ہوئی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت۔ یہ ہم ایک ٹنل سے گزر رہے ہیں، ٹنل بھی نئی بنی ہوئی ہے، بہت اچھا لگ رہا تھا۔ پہلے اندھیرے سے آپ روشنی میں آؤ، آرٹیفیشل روشنی اور نیچرل روشنی میں کتنا فرق ہے، یہ تو صاف ہر کوئی اندازہ لگا ہی لیتا ہے، انسان میں چیزیں کتنی بھی اچھی بنی ہوئی ہوں، لیکن جناب قدرت کا مقابلہ تو خیر کسی صورت انسان کر ہی نہیں سکتا۔ ایک مرے ہوئے مچھر کو تو کوئی زندہ کر نہیں سکتا، اور بنا پھرتا ہے جی پھنے خان کے، کبھی کہیں اکڑ ہے کبھی کہیں اکڑ ہے، اور جناب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننے سے بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اور یہ جناب دیکھیں ایک محل آپ کو میں دکھا رہی ہوں، اتنے بڑے بڑے گھر، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں یہ مینج کرنے کے لیے بھی اتنے ہی زیادہ لوگ ہوتے ہوں گے، تبھی تو چار چار بیویوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اتنے بچوں کی۔ اور یہ جناب بچے تو خیر کچھ نہیں کرتے ہوں گے جہاں تک میرا خیال ہے۔ اور یہ مسجد تھی بہت اچھی بنی ہوئی، اصل میں ہم جا رہے تھے، میری بیٹی جو ہے وہ ڈاگیز کو بہت بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور یہ بلڈنگ خیر پہلے آپ دیکھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو ساری تفصیل بتاتی ہوں۔ بہت خوبصورت ڈیزائن کی بلڈنگ بنی ہوئی تھی، اور اس کے نیچے کافی شاپ تھی، اور یہ دا سوشل پب، ہم کہاں آئے تھے؟ دا سوشل پب میں آئے تھے۔ یہاں ڈاگیز تھے جو کہ کھلے پھر رہے تھے، اور لوگ اپنے ڈاگیز لا کر بھی ان کا میٹ اپ کروا رہے تھے دوسرے ڈاگز کے ساتھ، یعنی سوشلی ڈاگز آپس میں کھیل رہے تھے، مل رہے تھے، اور سارے ڈاگ کھلے ہوئے تھے۔ اور جہاں ڈاگیز ہوں اور وہاں میں چلی جاؤں، اللہ معاف کرے، میں تو باہر کی باہر ہی باہر، جب میں نے ان کو کھلے ہوئے دیکھا تو یہ جو گیٹ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس سے اندر جانے کی میری بالکل بھی ہمت نہیں ہوئی، اور نہ میں نے جانا تھا، ورنہ تو تماشا بن جاتا۔ اس لیے اس کو اندر بھیج دیا، ٹکٹ بھی تھی 30 ریال کی، وہ دی ہے، اس کے ساتھ ایک آئس کریم یا کوئی کافی وغیرہ آپ فری لے سکتے تھے، تو وہ خیر اس نے کافی لی تھی، بعد میں آئی تھی تو کافی ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، صرف اسی کو اندر بھیجا تھا، اور باہر سے تو صرف اتنا ہی نظر آ رہا تھا جتنا میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ اور یہ دو ہی شاپس ابھی کھلی ہیں اس طرح کی، کہ جس میں ڈاگیز جو ہے وہ اس طرح پھر رہے ہوتے ہیں، اور ڈاگ لورز آ کے ان کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے وہ سپینڈ کر سکتے ہیں، اور جن کے ڈاگز ہیں وہ آ کے ان کو اپنے ڈاگز کو دوسرے ڈاگ سے دوستیاں بھی کروا سکتے ہیں، اور ٹائم بھی پاس کروا سکتے ہیں۔ خیر لوگ لا رہے تھے جن کو ڈاگیز کا شوق ہے، اور جن کو نہیں شوق، جن کے پاس نہیں ہے، وہ ویسے ٹائم سپینڈ کرنے آ رہے تھے، اچھا خاصا، مجھے تو خیر ایکسپینسو ہی لگا، لیکن یہ تھا کہ ٹائم لیمٹ کوئی نہیں تھی، آپ جتنا مرضی ٹائم ڈاگیز کے ساتھ گزار لو جس کو شوق ہے۔ ہم باہر کھڑے باہر کے نظارے دیکھ رہے تھے، ماشاءاللہ چاند نکلا ہوا تھا، اور اتنی دور سے بالکل کیمرے میں صحیح آ نہیں رہا تھا، میں نے بڑی کوشش کی۔ اور یہ میٹرو جو ریاض میں ابھی ایکسپیریمنٹل بیسس پہ چل رہی ہے، یہ پبلک کے لیے اوپن نہیں ہوئی، 5 سال کا پروگرام تھا، اور اب پتہ نہیں کتنا عرصہ ایکسٹرا ہو گیا، بیچ میں کرونا بھی آ گیا تھا، خیر تو یہ جو ہے کام رک گیا تھا، اب دوبارہ کام شروع ہوا ہے، تو میٹرو بھی ماشاءاللہ تیار ہی ہے مجھے لگتا ہے، اور کسی وقت بھی یہ پبلک کے لیے کھول دی جائے گی۔ اور یہ ڈاگز کے اندر کی جو ویڈیو ہے، یہ بیٹی کو میں نے کہا تھا اندر جا رہی ہو تو بنا کے لانا، یہ لائی ہے، ہم باہر سے ہی دیکھ لیں گے۔ ہر طرح کا ڈاگ جو تھا نا وہ اندر موجود تھا، بڑے سے لے کے چھوٹا، پپی، اور ہر طرح کی مطلب ریس نسل اس کے اندر تھی، مہنگے سے مہنگا بھی اور سستے سے سستا بھی، کھلا پلا بھی رہے تھے بڑے سٹینڈرڈ سے۔ ظاہر ہے جو چیز کھلتی ہیں ان ملکوں میں ان کا سٹینڈرڈ اور صفائی کا نظام وہ تو ہوتا ہی ہے، اور بہت مطلب اسٹرکٹ اصول ہیں۔ ہوٹل وغیرہ بھی سعودیہ میں کھولنا ہو تو اللہ معاف کرے اس کے 100 طرح کے آپ کو ریکوائرمنٹس پوری کرنی پڑتی ہیں، ایک سٹینڈرڈ پہ پورا اترنا پڑتا ہے، تو اس کے بعد ہی آپ جو ہے کوئی ہوٹل وغیرہ بھی کھول سکتے ہو۔
اب جناب پپیز کے ساتھ اس نے یہ جو ویڈیوز بنائی ہے، کہہ رہی ہیں دیکھ لیں کتنے ڈاگس تھے اور سب اوپن تھے اور ہم ان کے ساتھ کھیل کے آئی ہوں اور سب کچھ کر کے آئی ہوں۔ یہ کھانا دینے کا وقت تھا اور یہ کھانا بھی جناب دیا جا رہا ہے اور سارے پپیز جو ہے کس تمیز طریقے سے آ کے کھا رہے ہیں۔ 5-6 جگہ انہوں نے میرے خیال میں ڈالا ہے اور ہر ڈاگ جو ہے اپنے حساب سے کھانے میں مصروف ہے۔ اب جن کو ڈاگس پسند ہیں بہت زیادہ، وہ تو اس ویڈیو کو ضرور پورا دیکھیں اور انجوائے کریں، اور اگر پسند آئے تو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ دا سوشل پپ اس شاپ کا نام ہے اور کنگ عبداللہ روڈ پہ ڈینیوب جو حیات مال ہے اس سے تھوڑی سی آگے ہے، یہ جا کے 5-7 منٹ آگے ہے۔ تو اگر آپ میں سے جس کو شوق ہے یا جن کے بچوں کو شوق ہے اور گھر میں آپ لوگ ڈاگس نہیں رکھ سکتے، ان کو کبھی کبھی آپ وزٹ کروا سکتے ہیں۔ لیکن میں نے تو اپنی بیٹی کو کہا تھا کہ یہ پہلی اور آخری دفعہ ہے، بس اب آ گئی ہو، ہم باہر کہاں کھڑے رہے۔ اور اس کے بابا تو اتنے وہمی ہے کہ چھوڑ کے تو مطلب کہہ رہے تھے کہ اکیلی ہے، رات کا وقت ہے، کیسے آئے گی گاڑی تک بھی، پارکنگ بھی ہمیں ہمیشہ کی طرح بہت ہی دور ملی تھی اور ہم پیدل چل کے آئے تھے۔ میں نے ان سے کہا بھی ہے کہ میں جا کے لے آؤں گی، لیکن وہ جناب ابھی تک وہ جو پرانے سعودیہ کا ایک تھا نا کہ وہ اتنی سیفٹی نہیں ہے، اتنا وہ نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس پیشنٹ آتے ہیں، وہ مختلف قسم کے قصے کہانیاں سناتے رہتے ہیں۔ تو بس یہ ہے ان کے خیالات۔ تو ہم انتظار کرتے رہے باہر پر، جب وہ آئی تو ہم گھر آ گئے اور یہ ماش کی دال میں بنا کر گئی تھی۔ آ کے پھر ماشاءاللہ ماش کی دال اور روٹی انجوائے کی اور بہت مزہ آیا۔ بس جناب یہیں تک تھا میرا ولاگ۔ اچھا لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔